مسجد و مقام درگاہ ہاشم شہید رحمۃ اللہ علیہ جھاؤ لال میدان گولا گنج لکھنؤ میں 2 پارے کی تراویح 6 اپریل 2023 14 رمضان المبارک کو مکمل ہوئی، جس میں دعا کی سید عارف میاں نے مسجد امام حافظ قاری محمد احسان رضا، بیان محمد عابد رضا، نعت خاں قاری جہانگیر عالم گوڑوی، محمد فہد علی، حماد علی، حسان علی، کمیٹی میزبان صدر جناب اقبال صاحب، نائب صدر محمد نوشاد بلگرامی، لمرا ایجنسی جنرل سیکریٹری مبارک علی صاحب، خزانچی محمد اشتیاق، صفات علی صاحب، محمد جیشان صاحب، محمد فہیم صاحب، محمد مستقی صاحب۔ اس موقع پر پترکاروں کا راشٹری سنگٹھن پرنٹ میڈیا ورکنگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے سب پدادھیکاری موجود رہے۔ عبدالعزیز صدیقی صاحب، پرویز اختر صاحب، این عالم صاحب، جاوید بیگ صاحب، لائق احمد صاحب، ایم ڈی نوشاد بلگرامی صاحب، سید غلام حسین صاحب، شباب نور صاحب اور کافی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ملک ہندوستان میں چین اور سکون کے لیے دعا کی گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں آگے کی خاص رپورٹ۔ تو ہم سبھی چاہتے ہیں کہ ہم سب، یہ تو چند سالہ زندگی ہے، یہ زندگی کسی کو 50 سال کی زندگی ملتی ہے، کسی کو 60 سال کی زندگی ملتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 سالہ زندگی ملی، اور یہ 63 سالہ ہی اصل زندگی ہے، اور یہ 63 سالہ زندگی یہی معیاری زندگی ہے۔ اس کے بعد تو جو تم کو زندگی ملتی ہے وہ اس لیے ملتی ہے اگر تمہارے گناہ زیادہ ہیں تو تم اب اللہ کو راضی کر لو، اور تم اللہ کو راضی کرو اور اللہ راضی ہو جائے گا، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر تمہارے گناہ نہیں ہے اور تم کو زندگی اللہ دے رہا ہے تو تم اللہ کی عبادت ایسی کرو، اللہ کی عبادت ایسی کرو کہ اللہ دنیا میں ہی تمہارے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرات گرامی، جس کو نہیں ملی ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے، اور جس کو ملی ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے۔ یہ ایک فکر میں دے رہا ہوں آپ سب کو، آج یہ فکر آپ کے بیچ میں ہونی چاہیے کہ ہم کو جو زندگی ملی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو ہمیں راضی کر کر کے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے رب کو راضی نہ کیا تو وہ کبھی بھی اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ مہینہ ہے، اللہ نے تمام لوگ گزر گئے جن کو یہ مہینہ نصیب نہیں ہو سکا، ہمارے بیچ سے تمام لوگ چلے گئے، لیکن خدا قسم سے ایک بات جانو، اللہ کا شکر ادا کرو، سویرے سے شام تک شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں رمضان شریف کا مہینہ عطا فرمایا۔ حضور دعا فرماتے تھے کہ اللہ تمہیں تو اگلا رمضان شریف ہم کو عطا فرما دے۔ ہم سب بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم کو اگلا آنے والا رمضان شریف بھی عطا فرما دے۔ حضرات گرامی، وقت بہت کم ہے، رمضان شریف کی جو برکتیں اور رحمتیں نازل ہو رہی ہیں وہ سب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یقین جانو کہ شیطان کو قید کر دیا گیا، مسجدیں بھر گئی ہیں، شیطان کو قید کر دیا گیا، مسجدیں بھر گئی ہیں، لیکن اب تمہاری یہ ایک امتحان کی بھی گھڑی ہے۔ یہ امتحان وہ امتحان ہے کہ اگر تم محنت کرتے ہو کل تم کامیاب ہوتے نظر آؤ گے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اگر تم نے کثرت سے نمازیں پڑھی ہیں، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے تو اب تو تمہاری عادت میں شمار ہو جانا چاہیے۔ تمہیں سب نے سالوں سال جو ہے تمہیں اب نماز سے دور نہیں ہونا ہے، قرآن پاک کی تلاوت سے دور نہیں ہونا ہے، رمضان شریف کے روزے سے دور نہیں ہونا ہے۔ حضرات گرامی، یہ سب سعادتیں ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی یہ عطا ہے کہ تم کو بار بار موقع دے رہا ہے، بار بار موقع دے رہا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ تم کو بار بار پکار رہا ہے۔ یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم
الذی خلقک فسواک فعدلک. اے میرے اے انسانوں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے لوگوں، اے انسانوں، لوٹ آؤ میری طرف. اللہ کتنی محبت سے تم کو بلا رہا ہے. اے قسم خدا کی کہ جیسے میں دنیاوی مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ جیسے ایک باپ اپنے بچے کو، اپنے بگڑے ہوئے بچے کو، اپنے دور گئے ہوئے اولاد کو کس طریقے سے بلاتا ہے کہ اے بچے تو چلا، اب تجھے میں تیرا باپ ہوں نا، اب میں تجھے کچھ کہوں گا نہیں، میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کروں گا، نہ میں تجھ سے کچھ پوچھوں گا، لیکن تو میری طرف پلٹا. اور یہ میرا رب جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے، وہ تمام 100 ماں باپوں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے. تو جب رب اپنی خلق کیے ہوئے انسان کو بلاتا ہے تو کس طریقے سے بلاتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، اے میرے پیدا کیے ہوئے انسان، تیرا رب بہت قریب ہے، تیرا رب بہت قریب ہے. لوٹا میری طرف، واپس پلٹا. تو گمراہیوں میں مبتلا ہے تو گمراہیوں سے واپس آ جا، تو گناہوں میں مبتلا ہے تو گناہوں سے میری طرف پلٹا. اے بندے، اے میرے پیدا کیے ہوئے انسان. اللہ کتنی محبت سے کہہ رہا ہے. اے لوگوں، اللہ کی محبت کو پہچان لو، اللہ کی محبت کو جان لو. میرے آقا نے جس طریقے سے تمہیں اللہ کو پہچان لگایا آپ کے لبھائے مبارک سے، تو حضور یہی فرما رہے تھے، حضور کی لب سے یہی جاری تھا، اے اللہ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. حضرات گرامی، بس انہی چند کلمات کو آپ یاد رکھیے کہ میرے آقا کتنی محبت آپ سے کیا کرتے تھے، کتنی محبت آپ سے فرماتے تھے. اللہ کتنی محبت اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ اس طریقے سے تو ہمارا بھی کچھ فرض ہوتا ہے، ہمارا بھی کچھ فرض ہوتا ہے کہ ہم جس کی دیا ہوا کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی عیش و عشرت سے رہتے ہیں، اللہ کا یہ فضل ہے، رسول اللہ کا یہ کرم ہے، ان کی نالین پاک کا یہ صدقہ ہے کہ آج ہم عزت ملی ہے تو نالین پاک کی وجہ سے ملی ہے. حضور کی نالین پاک کا صدقہ ہے کہ ہم عزت سے جی رہے ہیں، ہمیں شہرت ملی ہے تو یہ بھی سرکار کی نالین پاک کا صدقہ ہے. جو کچھ بھی ملا ہے وہ حضور کی نالین پاک کا صدقہ ملا ہے. حضرات گرامی، بس انہی چند الفاظ کے ساتھ میں آپ سے رخصت لیتا ہوں اور یہ امید کر کے اس بات سے رخصت لے رہا ہوں اس کی آپ سب نے جو بھی میں نے کلمات کہے ہیں اس پہ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ غور فرمائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ضرور غور فرمائیں. اور اس رمضان شریف کے مہینے کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک رات، یہ سب ہمارے لیے اتنی اور اتنی اہم ہے کہ پورے سال میں یہ نہ منٹ ملے گا، نہ یہ سیکنڈ ملے گا، نہ یہ گھنٹہ ملے گا، نہ یہ رات ملے گی. تو اس لیے ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو اس میں معاف فرما دے اور ہم سب کو رمضان شریف کی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے ہم سب پر، اور ہم سب کو اس طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ جس طریقے سے صحابہ کرام روزہ رکھے تھے. ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہو، ہمارے ہاتھ کا بھی روزہ ہو، ہماری زبان کا بھی روزہ ہو، ہمارے پیروں کا بھی روزہ ہو. ہم جدھر سے گزرے تو نظریں نیچی کر کے گزرے. ہم عبادت کریں تو اس طریقے سے کریں کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی عبادت کرے. ہم ایسے عبادت نہ کریں، ایسی عبادت سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس کی ہم کہیں عبادت کرتے ہیں اور دل ہمارا کہیں ہوتا ہے. باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کس سے جاری ہو میری زبان پر یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم.
جو ہے آپ وہ بچے جو مدرسے میں جو ہے حفظ کر رہے ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ان کے لیے یہی ہے کہ آپ دینی تعلیم حاصل کریں. آپ کے جو والدین کے مقاصد ہیں ان میں آپ کھڑے اتریں تاکہ کل آخرت میں لیے آخرت کے لیے آپ کے اور آپ کے والدین دونوں کے لیے بھلائیاں ہو، دونوں کے لیے کامیابیاں ہو. کیونکہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ چند دن کی ہے. اگر آج بچے پڑھ لیں گے تو کل کامیاب رہیں گے. اور ان بچوں سے میرا پیغام یہی ہے کہ جس نے زندگی میں پڑھائی کی ہے وہ کامیاب ہوا ہے اور وہ کامیاب ہیں. اس لیے کہ علم و عمل سے ملتی ہے انسان کو حیات. انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر. اگر انسان کے پاس علم نہیں ہے تو اس کے پاس پھر کوئی زندگی نہیں ہے. اس لیے کہ اسے نہ تو نہانے کا طریقہ معلوم، بس مثال وہی ہے کہ بس کیا کمایا کیا کھایا کچھ پتہ نہیں، زندگی گزار لی. بڑھاپے میں بھی پوچھا کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں تو بس ہم نے پانی لیا، کلی کیا اور سر پہ ڈال دیا. یہ رہتے ہیں. اگر تعلیم حاصل کر لیں گے تو آپ کو مکمل زندگی حاصل رہے گی. ہم لوگ نے آپ کے سامنے یہ جو دیکھ رہے ہیں مسجد الحمدللہ یہ قائم ہوئی ہے، اور اس کے آپ کے مادھیم سے چاہتا ہوں کہ اس کا نام پوری دنیا میں ہو، پورے شہر میں ہو. آپ لوگ کے ذریعے اس کو کامیابی ملے اور بچے یہاں سے پڑھ کر نکلیں. لال گولہ گنج میدان سید حاشم شہید رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے. اس کا نام آپ لوگ آگے بڑھائیے اور اس کو کامیابی ملے. آپ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو حتیٰ کہ تمہیں چین جانا پڑے. ابھی حافظ جی بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ علم حاصل کرو، ورنہ سرکار نے فرمایا ہے، مولا علی نے فرمایا ہے کہ علم کے بنا بچہ یتیم ہو جاتا ہے. تو علم حاصل کریں حتیٰ کہ تمہیں چین جانا پڑے. علم حاصل کریں. مولا علی فرماتے ہیں کہ بچہ ماں باپ کے مرنے سے یتیم نہیں ہوتا، بے علمی سے یتیم ہوتا. میں سید غلام حسین شباب نور کے ساتھ لکھنؤ سے دینی مستحق کے لیے.